بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی 10ویں کلاس کی کتاب ہے سب رنگ اور چیپٹر نمبر 4 انکل فرینکی۔ تو آج ہم انکل فرینکی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ان کے لکھنے والے جو ہمارے مصنف ہیں ان کا انٹروڈکشن ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے انکل فرینکی کے جو مصنف رائٹر ہیں کرنل شفیق الرحمان، تو سن 1920 میں پیدا ہوئے اور 2000 میں ان کا انتقال ہوا۔ شفیق الرحمان کا پورا نام راؤ شفیق الرحمان تھا۔ وہ ضلع روہتک ہریانہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام راؤ عبد الرحمان تھا۔ ہائی اسکول پاس کرنے کے بعد انہوں نے لاہور کے میڈیکل کالج سے MBBS کیا۔ 1939 میں انڈین میڈیکل سروس میں بطور ڈاکٹر مقرر ہوئے۔ بعد میں ترقی کر کے کرنل ہو گئے۔ فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد اکادمی ادبیات پاکستان کے صدر رہے۔ شفیق الرحمان کا شمار اردو کے معروف مزاح نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کی تحریریں شگفتہ اور رواں ہوتی ہیں۔ ہلکی پھلکی باتیں، نوعمر لڑکے لڑکیوں کی نادانیاں اور حماقتیں ان کے خاص موضوعات ہیں۔ موضوعات یعنی ٹاپکس ہیں۔ شفیق الرحمان اپنے مزاحیہ مضامین میں افسانوی تکنیک کو بڑی خوبی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ ان مضامین میں جا بجا لطیفوں کو اس طرح شامل کیا گیا جیسے وہ لطیفے نہیں، اسی واقعے کا حصہ ہیں۔ کرنیں، شگوفیں، لہریں، حماقتیں، مزید حماقتیں، دریچے وغیرہ ان کے مزاحیہ مضامین کے مجموعے ہیں۔ تو یہ ان کا انٹروڈکشن تھا، ان کا تعارف۔ اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر انکل فرینکی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے سبق کی میں ریڈنگ نہیں کروں گی، اس سبق کو جو ہے خلاصے کے طور پر آپ کو میں سمجھا دوں گی کہ اب مین جو پوائنٹ اس کا مین کیا کیا ہے۔ تو مضمون کے جو یہ سبق ہے اس کو خلاصے میں ہی کہ سالانہ امتحان جو ختم ہو چکے تھے نا مصنف کے، تو انہوں نے چین کی سانس لی اور اپنی تھکان دور کرنے کے لیے مصنف نے جو ہمارے رائٹر ہیں انہوں نے گلمرگ کا رخ کیا اور ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ شہر میں کوئی مانوس چہرہ یعنی دیکھا بھالا کوئی چہرہ نہیں تھا، تو اس کو دیکھ کر یہ ان کو بہت مایوسی ہوئی۔ مصنف کو بلیزر اتنا زیادہ پسند تھا کہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور کوٹ نہیں پہنتا تھا، سارا دن بلیزر پہن کر گھومتا پھرتا۔ ایک روز مصنف نے پختہ عمر شخص کو دیکھا۔ اس کے منہ میں لمبا سا پائپ اور ہاتھ میں مچھلیاں پکڑنے کی بنسی اور تتلیاں پکڑنے کا جال، گردن میں کیمرہ اور تھیلا تھا۔ اس کے چہرے پر تازگی، شگفتگی اور مسکراہٹ تھی۔ اس نے مصنف کا بلیزر دیکھ کر مصنف سے کچھ سوال کیے۔ تمہیں کرکٹ کا کلر کب ملا؟ تم بالر ہو یا بیٹسمین؟ سلو ہو یا فاسٹ؟ یعنی اس بوڑھے آدمی نے جو ہے ان کا بلیزر دیکھ کر یہ سوال کرنا شروع کر دیا۔ تمہیں جو ہے پھر مصنف نے جو کلر جیتنے کی پوری داستان ان کو سنا دی۔ اس نے بڑی دلچسپی سے سنا اور کہا مجھے بولنگ کا بہت زیادہ شوق ہے اور بولنگ مجھے بالکل پسند نہیں آتی، کیا تم مجھے سکھا دو گے؟ میرے پاس چند بلے اور گیندیں ہیں، جال اور وکٹیں یہاں نہ مل سکیں تو سری نگر سے منگا لیں گے۔ دونوں دیر تک کرکٹ سے متعلق باتیں کرتے رہے۔ اس نے بتایا کہ وہ آسٹریلیا سے یہاں گلمرگ اکیلا آیا ہے، کرکٹ کا نہایت شوقین ہے۔ اس نے انگلینڈ اور آسٹریلیا کے بڑے بڑے میچ دیکھے ہیں اور کئی مشہور کھلاڑیوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ اگلے روز دونوں سیر کو گئے۔ دونوں کی عمروں میں کافی فرق ہوتے ہوئے بھی دونوں ایک دوسرے سے بے تکلف ہو گئے۔ شام کو ان کی چھوٹی سی کوٹھی میں چائے پی، سامنے کے میدان میں کرکٹ کھیلنے کے لیے جگہ کا انتخاب کیا۔ 2 دن سرو کر کے کھیلنے کے لیے موزوں جگہ بنا لی، جال لگایا، وکٹیں گاڑی اور انکل فرینکی کو کرکٹ کا سبق دیا۔ اس کے بعد کھیل شروع ہوا۔ الٹی سیدھی گیندیں پھینکنے کے سٹائل پر مصنف نے سوچا کہ یہ تو شاید ہی سیکھ سکیں۔ کئی دن تک یہی سوچتا رہا، یہاں تک کہ مصنف نا امید ہو گیا۔ وہ الٹی سیدھی گیندیں پھینک کر کہا لگاتے۔ اس پختہ عمر میں بھی وہ شوخ مزاج اور زندہ دل تھے۔ بچوں کی طرح درختوں پر چڑھنا، پرندوں کے گھونسلوں سے انڈے چرانا، تتلیوں کا پیچھا کرنا، پھول توڑنا، دوڑنا، بھاگنا انہیں بہت اچھا لگتا تھا۔ ایک شام
مصنف اور فرینکی سری نگر نمائش دیکھنے گئے۔ سڑک پر بچوں کو گلی ڈنڈا کھیلتے دیکھ کر انہوں نے پوچھا یہ کون سا کھیل ہے؟ تفصیل بتانے پر بولے بڑا دلچسپ کھیل ہے۔ لڑکوں کے ساتھ انہوں نے بھی خوب گلی ڈنڈا کھیلا اور گلی ڈنڈا کے اچھے کھلاڑی ثابت ہوئے۔ ان کا خیال تھا کہ گلی ڈنڈا کرکٹ سے بہت ملتا جلتا ہے۔ بالنگ کی مشق کرتے کرتے وہ ایک اچھے بالر بن گئے۔ مصنف نے فرینکی سے رات کی روشنی میں ہاتھوں کے سائے سے جانور اور پرندے بنانا سیکھے۔ مصنف کے گلمرگ سے واپسی پر وہ انہیں سری نگر چھوڑنے آئے اور اپنی تصویریں بھی دی۔ مصنف کا پرخلوص رویہ دیکھ کر انہیں محسوس ہوا کہ جیسے انہوں نے ابھی زندگی شروع کی ہے۔ ان کے لیے ایک مخلص دوست سب سے بڑی نعمت ہے۔ مصنف نے کالج میں اپنے دوستوں کو ان کی تصویریں دکھائیں، ان کی باتیں سنائیں۔ تصویریں دیکھ کر چند ساتھی چونک پڑے۔ یہ تمہارے دوست کیسے بنے؟ یہ تو آسٹریلیا کے مشہور و معروف بالر ہیں جو اپنے وقت میں دنیا کے بہترین بالر رہ چکے ہیں۔ مصنف کو یقین دلانے کے لیے کالج کے ساتھیوں نے کرکٹ کی کتابوں میں فرینکی کی تصویر دکھائی۔ مصنف نے کہا کہ میں نے تو انہیں بالنگ سکھائی تھی۔ یہ سن کر ساتھیوں نے مصنف کا خوب مذاق اڑایا۔ اس وقت مصنف کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، لیکن بعد میں سمجھ میں آیا کہ مصنف کی طرح فرینکی بھی اس پر رونق جگہ میں تنہا اور اداس تھے۔ شروع میں کرکٹ ہی ایسا موضوع مل سکا جو دونوں میں مشترک تھا۔ دونوں کے خیالات، نظریے اور مشاغل یکساں تھے اور دونوں کے دل ہم عمر تھے۔ یعنی کہ جب انسان کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا، وہ اکیلے ہوتے ہیں، تو اپنے ساتھ جو خیالات ہمارے ساتھ ایک جیسے ہوتے ہیں، ہمارے مشاغل بھی سیم ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے دوست بن جاتے ہیں۔ وہ ہمارے دل ہم عمر تھے۔ یہ کہہ رہے ہیں نا، ان کے عمر میں تو فرق تھا، لیکن وہ دونوں ہم عمر تھے، یعنی کہ ایک جیسا ان کی خواہشیں تھیں۔ تو یہ شفیق الرحمان کا لکھا ہوا ہے۔ تو ہمارا چیپٹر مکمل ہو گیا۔ یہاں دیکھیے مشق ہو گئی شروع۔ یہاں معنی یاد کیجئے۔ تو یہاں پر یہ الفاظ ہیں، اس کے میننگ آپ کو یاد کرنے۔ کلر، کھلاڑیوں کو ملنے والے مخصوص رنگ۔ پختہ، پکا۔ شگفتگی، تر و تازگی، شادابی۔ خفض، جنون کی حد تک شوق۔ نمایاں، صاف، ظاہر۔ ہموار، برابر، صرف، خرچ۔ تو یہ پیج ہمارا مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ تو نیکسٹ پیج پہ دیکھیے موضوع مناسب، حتیٰ کہ یہاں تک کہ بدستور، ہمیشہ کی طرح، کم گو، کم بولنے والا، شوخی، چلبلا پن، تعقب کرنا، پیچھا کرنا، خود رو، اپنے آپ اگنے والا، کسر نکلنا، کمی پوری ہونا، شفقت، محبت، مہربانی، رفیق، دوست، الصبح، صبح سویرے، بیشتر، زیادہ تر، نفیس ترین، سب سے عمدہ، نہایت ہی اچھا، مخلص، خلوص والا، بے غرض، سرمایہ، دولت، معروف، مشہور، مشترک، ملا جلا، یکساں، ایک جیسا، مشاغل، مشغلے کی جمع یعنی مصروفیت، ہم عمر یعنی ایک ہی عمر کے۔ تو یہ والا پیج ہمارا مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ تو دیکھیے اس والے پیج پر ہمارے جو ہے سوالات ہیں شروع۔ یہاں پر لکھا ہے دیکھیے سوچیے اور بتائیے، تو 6 سوالات ہیں، ان کے جوابات ہم دیکھ لیں گے۔ دیکھیے پہلا سوال ہے، مصنف تمام دن بلیزر کیوں پہنے رہتا تھا؟ تو جوابات چو کے دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے پہلے کا جواب ہے، مصنف کو بلیزر پہننے کا اتنا شوق تھا کہ وہ اور کوئی کوٹ پہنتا ہی نہیں تھا، اس لیے سارا دن بلیزر پہنے ادھر ادھر گھومتا پھرتا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، فرینکی سے مصنف کی دوستی کس طرح ہوئی؟ گلمرگ میں مصنف کی ملاقات ایک پختہ عمر شخص سے ہوئی۔ مصنف کا بلیزر دیکھ کر اس نے مصنف سے چند سوالات کیے۔ مصنف نے کلر جیتنے کی ساری داستان سنائی۔ اس شخص نے بڑی دلچسپی سے تمام باتیں سنی۔ یہیں سے مصنف کی فرینکی سے دوستی کی شروعات ہو گئی۔ تیسرا جواب دیکھیں گے ہم۔ تو دیکھیے تھرڈ سوال ہے، انکل فرینکی نے بالنگ کس طرح سیکھی؟ سری نگر سے واپس گلمرگ پہنچ کر فرینکی نے ایسے زور و شور سے کرکٹ کھیلنا شروع کیا کہ ساری عمر کی کسر نکل گئی۔ وہ بڑی محنت سے سبق سیکھتے، بڑی کوشش سے سبق یاد کرتے،
سے پیر سے شام تک بولنگ کر کے انکل فرینکی نے بولنگ سیکھی۔ کرکٹ کے علاوہ وہ انکل فرینکی کی اور کیا سرگرمیاں تھیں؟ کرکٹ کے علاوہ انکل فرینکی کو مچھلیاں پکڑنے، تتلیاں پکڑنے اور تصویریں کھینچنے کا شوق تھا۔ درختوں پر چڑھنا، پرندوں کے گھونسلوں سے رنگین انڈے اور پر چرانا، تتلیوں کا تعاقب کرنا، خود رو پھول توڑنا، دوڑنا، بھاگنا ان کی سرگرمیاں تھیں۔ سوال نمبر 5، انکل فرینکی نے اپنی زندگی کا سرمایہ کسے بتایا؟ انکل فرینکی کو دنیا کی نفیس تر یا چیزوں سے محبت تھی۔ ایک مخلص دوست ان کے لیے سب سے بڑی نعمت تھی۔ وہ صرف خلوص پر زندہ تھے اور خلوص کو انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ بتایا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، مصنف کے دوستوں نے اس کا مذاق کیوں اڑایا؟ گلمرگ سے واپس آ کر مصنف نے کالج کے دوستوں کو انکل فرینکی کی باتیں سنائی اور ان کی تصویر دکھائی۔ تصویر دیکھ کر سب چونک پڑے، بولے یہ تو آسٹریلیا کے مشہور و معروف بالر ہیں جو اپنے وقت میں دنیا کے بہترین بالر رہ چکے ہیں۔ مصنف کو اس بات کا یقین نہیں آیا تو دوستوں نے ایک کرکٹ کی کتاب میں فرینکی کی تصویر دکھائی۔ مصنف کے یہ کہنے پر کہ اس نے سچ مچ فرینکی کو بولنگ سکھائی تھی، اس کے دوستوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ تو ہمارے 6 جوابات ہو گئے مکمل۔ تو دیکھیے 6 جوابات ہمارے مکمل ہو گئے نا، تو یہیں پر ہمارا چیپٹر بھی مکمل ہو گیا۔ اپنی ویڈیو میں یہیں پر کمپلیٹ کرتی ہوں۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے اور ان کو ہیلپ ملے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہمت بڑھائیے، میری ہیلپ کیجیے، کیونکہ میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کیا کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔